امام حسن کا سارا اپنی بیوی کو سنایا. اب بیوی اٹھی اور امام حسن کی بارگاہ میں آ گئی. جب امام حسن کی بارگاہ میں ساری باتیں ہونے لگی, باتیں کرنے کے بعد اس وقت جو میرے امام حسن کی زبان سے لفظ نکلے وہ یہ لفظ تھے, آج کے دور کے اندر ہم سبھی کے لیے یہ وہ لفظ ہے. میرے امام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے نبی کے نواسوں کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی پاک کر دے گا اور اس آخرت میں بھی پاک کر دے گا. وہی آیت قرآن کے اندر اللہ کے نبی اکثر یہ پڑھا کرتے تھے, جس کو میں نے عنوان موضوع بنایا. نبی پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہل بیت سے پلیتی کو دور کر دیا. ایسا دور کر دیا ہے اگر ان کی پلیتی میں کوئی شک کرے گا اس کا اپنا شک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہی پاک کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, میں بے شمار مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں. ایسا نبی پاک نے اپنی اہل بیت کو پاک کیا. قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کے اندر اللہ کا فرمان نشان ہے, نبی کی حدیث مبارکہ ہے, علماء اکرام کا فتویٰ ہے. اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو, اگر کوئی پلید ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کہ کر سکتے ہیں؟ سارے بولو یار. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے, مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. نیکی کے اس طریقے کی عبادت جو ہے اگر کوئی پلید ہو وہ نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک وہ بندہ پاک نہ ہو جائے. ایسی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے کیا کہا, میری اہل بیت وہ اہل بیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے پلیتی کو دور کر دیا, اور ایسا دور کر دیا اگر ان کی پلیتی میں کوئی شک کرے گا اس کا اپنا شک ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہی پاک کر دیا. آئیے اب دیکھتے ہیں کیسے پاک کیا. علماء کرام کا فتویٰ ہے کوئی پلید تو خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی, یا اللہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی, تیرا حکم ہے اگر کوئی پلید ہو خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یا اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی, علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں, تیرا گھر کعبہ بھی پاک ہے تو علی پیدا کعبے میں ہوئے. یا اللہ اب تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے بدبختو تجھے نہیں پتا, علی بھی پاک ہے, علی کی ماں بھی پاک ہے, اور علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک ہے. میں خدا نے اپنے نبی کی اہل بیت سے پلیتی کو دور کر دیا, ایسا دور کر دیا جو ان کے ساتھ پیار کرے گا, جو ان کے ساتھ عقیدت رکھے گا, محبت رکھے گا, مودت رکھے گا, وہ بندہ اس جہان میں بھی پاک ہو جائے گا, اس جہان میں بھی پاک ہو جائے گا. اب اسی بات کو لے کر ہم بریلی شریف میں جاتے ہیں. اپنے جانوں ایمانوں کے مالک حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے بندہ اس جہان میں پاک ہوتا ہے. میرے امام صاحب فرماتے ہیں ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ بندہ کیسے پاک ہو جائے گا. میرے امام نے کہا ارے میرے پاس وہ پاس آیا. میرے امام نے فرمایا وہ سامنے کیا ہے؟ حضور الماری ہے. فرمایا الماری کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن مجید ہے. فرمایا قرآن مجید کو اٹھا کر لاؤ. اب وہ بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کو لے کر آیا. اب میرے پاس دیکھنا, مثلا یہ کتاب ہے, یہ اس کے اوپر غلاف ہے. اب وہ بندہ اس قرآن مجید کو اٹھا کر لایا, وہ کپڑے کے اندر بند ہے. میری بات کو ذرا سمجھنا, میں سمجھانے لگا ہوں. وہ اس نے قرآن مجید لیا الماری سے, کپڑے میں بند ہے, اس طریقے کے ساتھ بند ہے. اس نے قرآن مجید کو لیا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس آ گیا, اور میرے امام نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اس قرآن کو کھولو. اس بندے کا کیا انداز تھا, کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی تو تھا, وہ بس پوچھنا اتنا چاہتا تھا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کیسے پاک ہوتا ہے. اس نے آپ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس قرآن کو کھولو. اس نے اب قرآن مجید کو چوما. آپ بھی چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ جو چومتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. اور اس نے فوراً قرآن مجید کو پکڑا تو ایسے چوما. اب چوما ہی تھا قرآن مجید کو تو میرے امام نے کہا رک جا. وہ رک گیا. فرمایا تو کپڑا چوم رہا ہے, قرآن کو کیوں نہیں چومتا؟ اب اس بندے کی زبان سے لفظ یہ نکلے, حضور یہ کپڑا جو ہے نا, یہ کپڑا جو ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. جب بچے قرآن پڑھتے ہیں نا گھروں میں, بیٹیاں یا بندے قرآن, کوئی بھی بندہ فرد قرآن پڑھے, جب قرآن کو کھولتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے, اس کو کھولا جاتا ہے, پھر اس طریقے کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اس کو اس طرح کیا جاتا ہے. اب وہ اس طرح لٹک رہا ہوتا ہے, اس کو بھی پکڑا جاتا ہے, اس کے اندر کیا جاتا ہے زمین پہ نہ لگے. اگر زمین پہ لگے یہ غلاف علیحدہ ہو گیا, زمین پہ لگے اس کو بھی چوما اور رکھ دیا. سمجھ میں بات نہیں آئی کہ کپڑا قرآن کے ساتھ ہے, قرآن نہیں ہے.
کپڑا قرآن کے ساتھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے، اس کا اتنا احترام ہے تو پھر قرآن کا کتنا احترام ہوگا؟ اگر بندہ نبی نہیں ہے، بندہ صحابی نہیں ہے، بندہ اہل بیت نہیں ہے، محبت ہے اہل بیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پاک کر دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی نسبت ہوگی جس کے ساتھ، وہ کل قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ حدیث یاد کریں، نبی کے دروازے پہ ایک بدو کا بچہ آتا ہے، آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، میرے آقا دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ بدو کا بچہ ہے، غیر مسلم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ نبی سے پوچھتا ہے آپ محمد ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں محمد ہوں۔ فرمایا مجھے پتا چلا ہے آپ کا نام محمد ہے اور آپ آنے والا وقت بتا دیتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے بتاؤ کیا میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تو ایماندار ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو میں ایماندار کیسے بنوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب تو نے نیکی کوئی نہیں کی تو پھر جنت کس بات پہ تلاش کر رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے نہیں مجھے بتائیں کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ میرے آقا نے پھر وہی سوال کیا۔ اب تیسری مرتبہ جب سوال کیا نا، میرے آقا نے فرمایا اچھا اس طرح کر، اب سوچ شاید زندگی کے اندر کوئی تو نے نیکی کا عمل کیا ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو، نیکی کی ہو۔ اس نے سوچا، اس نے کہا آقا اے محمد مجھے نہیں پتا میں نے کوئی نیکی کی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے جب قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے جو آخری نبی ہوگا وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ کب آئے گا، پتہ نہیں کدھر ہوگا، کیسا ہوگا، کون ہوگا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں دوسری کتابوں میں نے پڑھا ہے، باقی آسمانی کتابوں میں نے پڑھا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوگا، سچا نبی ہوگا۔ بس وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا یار بھی ہوگا۔ مجھے بس اتنا پتا ہے، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا یار بھی ہوگا، اللہ کا دلدار بھی ہوگا، اللہ اس سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرے گا، اس دن سے مجھے اس نبی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، مجھے اس نبی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے جب یہ لفظ سنے نا، اس کے نبی کا چہرہ کھل گیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس کی بات کر رہا ہے اس کے سامنے ہی کھڑا ہے، جس نبی کی تعریف کر رہا ہے اس نبی کے سامنے یہ کھڑا ہے۔ میرے نبی نے جب یہ سنا نا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس وقت میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سن لے جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر امام حسن کا وہی پیغام کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار کر دے گا۔ تو حضرات اکرامی پورے مہینے کی تقریروں کا رزلٹ جو ہے، نتیجہ آج میں دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اہل سنت، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ وہ جنت میں جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، ہر بندے کا اپنا عمل ہے۔ ہمیں بس اتنا پتا ہے ہم نے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم نے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ۔ ہمارا ایمان، سنیوں کا ایمان یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعا الحمدللہ رب العالمین، شکریہ۔